بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ وتھ شمسارن. آج میں جس موضوع کو لے کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں تو وہ ہے کورونا اور اس کا امپیکٹ ہمارے بزنس پہ کتنا ہو رہا ہے، اور اسمال بزنس مینس جو ہے نا اس سے کتنے متاثر ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اوورال کتنے امپلائز پہ اس کا اثر ہوا ہے، اور جو کہ ان دا لانگ ٹرم ہمارے پاکستان کی جو براڈر ٹرمس میں اکنامی کو وہ کس طرح ہٹ کرتی ہے. تو اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے میرے پاس دو گیسٹس ہیں. ایک ہے جن کا نام عادل خاور ہے، جو کہ بزنس مین ہے، جن کے اپنے ریسٹورنٹس چل رہے ہیں، تو اس سے وہ ڈسکس کریں گے اس سے. اور دوسرے میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز رحیم خان، جو کہ کارپوریٹ میں فائنانس کے ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے ہیں اور ایس سی سی اے کوالیفائڈ اور اے سی اے کا اس کا بھی جاری ہے، تو ایس سی سی اے کے ممبر بھی ہیں. تو سب سے پہلے جاتے ہیں ہم عادل خاور کی طرف. جی عادل بھائی، ویلکم ٹو دا شو. ہیلو جی عادل بھائی، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی شامس. ویلکم جی. عادل بھائی، جی آپ میں سن ہمیں رہا یہ ہوں. بتا دیں کہ جو کورونا کا مسئلہ ہوا ہے ہمارے ملک میں، جو ایک پینڈیمک آیا ہے، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کے ریسٹورینٹس بند ہوئے ہیں، اور اس سے ایک اسمال جو مڈل کلاس کے لوگ کس طرح متاثر ہوئے ہیں، اور بزنس آپ لوگوں کے بزنس پہ جو اسمال ٹریڈرز جو تھے ان پہ اس کا اوور آل بزنس پہ کیسا امپیکٹ پڑا ہے؟ لیکن جی کورونا کی وبا کی وجہ سے اسمال بزنس مین اور لارج اسکیل والے بھی سبھی پریشان ہیں، کیونکہ بزنسز کو بہت زیادہ اس نے ہٹ کیا ہے. بزنسز جس طرح سے چل رہے تھے پہلے، اور کیونکہ گورنمنٹ چینج ہوئی تھی پہلے بھی، وہ اپنے اس میں سروائیول کے لیے کوشش کر رہے تھے. تھوڑا افیکٹ پڑا تھا ان کے اوپر، لیکن کورونا کے بعد تو بہت زیادہ افیکٹ پڑ گیا، اسپیشلی ریسٹورنٹ انڈسٹری میں، جس میں آپ اگر پورے ملک کی بات کریں گے تو پورے ملک میں آپ دیکھیں گے جب ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس وقت ریسٹورنٹس بند پڑے ہیں. کچھ تھوڑا بہت ڈیلیوری پہ چل رہا ہے، اور اس میں بھی جو آن لائن آرڈرنگ کمپنیز ہیں ان کی منوپلی اس وقت آ چکی ہوئی ہے. وہ منہ مانگی پرسنٹیج ڈیمانڈ کرتے ہیں ریسٹورنٹ سے. ریسٹورنٹ مجبور ہیں اس وقت سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور مور دین 50% ریسٹورنٹس بند ہو چکے ہیں. تو اس میں ابھی تک کوئی ایسا ریلیف ریسٹورنٹ انڈسٹری کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں اناؤنس ہوا، اور لاکھوں لوگ اس وقت بے روزگار ہو کے، میں پرسنلی جانتا ہوں ان لوگوں کو جو کہ بے روزگار ہیں اس وقت، اور اچھی وہ 40-50 ہزار، ایون لاکھ 2 لاکھ روپیہ سیلریز لے رہے تھے. شیفس تھے، مینیجرس تھے، جنرل مینیجرس تھے. اس وقت میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ مجبوری میں ایز اے گارڈ کی جاب بھی کر رہے ہیں. مطلب وہ 15,000 کی، 10,000، 16,000 کی، 20,000 کی جاب پہ مجبوری میں وہ کر رہے ہیں تاکہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں. تو اگر یہ صورتحال کیری آن رہتی ہے تو پھر تو بہت زیادہ مشکل ہوگا. ابھی بھی 50% ریسٹورنٹس بند ہو چکے ہیں، تو صرف جی ڈیلیوری پہ عادل بھائی، اس کو. جی عادل بھائی، ہم نے سنا آپ کائنڈلی اپنے اس کے آپ کے اپنا بھی ریسٹورنٹس ہیں، تو آپ بتا دیں کائنڈلی آپ پہ اس کا کس طرح اثر پڑا ہے، کیونکہ آپ بھی ایک مڈل کلاس سے بلونگ کرتے ہیں، جی تو بالکل، میں آپ کو کو بتاتا سروائیو چلوں. میں کتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ جی بالکل، میرے ریسٹورنٹ پہ بھی امپلائز تھے. ہم نے امپلائز کو بھی تھوڑا سا منیمائز کیا ہے، اور اس کے ساتھ آپ یہ کہہ لیں کہ پہلے ہمارے پاس کچھ ریسٹورنٹ پہ اسٹوڈنٹس آتے تھے، جاب سے لوگ واپس آتے تھے تو آتے تھے کھانا لے لیتے تھے. لیکن ابھی کیونکہ اسٹوڈنٹس بھی نہیں ہیں، ہاسٹلس بھی بند پڑے ہیں، تو اس طرح سے ہمارا کسٹمر فلو بھی بہت کم ہو چکا ہوا ہے. آپ بٹھا کسی کو نہیں سکتے، اور ٹیک اوے پہ لوگ کیونکہ مارکیٹ میں ویسے ہی بہت کم ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو اس وجہ سے کسٹمر کا فلو بہت کم ہوا ہوا ہے. ڈیلیوری پہ جو چند آرڈرز آپ کے لگتے ہیں، لیکن ڈیلیوری پہ بھی وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک اچھی خاصی پرسنٹیج یہ ڈیلیوری کمپنیز والے، فوڈ پانڈا والے، دوسرے یہ ہم سے لے جاتے ہیں، جس میں ہمارا مارجن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس پہ تو ابھی تو اسٹرگل کر رہے ہیں، مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں. ابھی تو سروائیول کی جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں. جی عادل بھائی، تھینک یو. اچھا اعجاز بھائی، میں آپ کی طرف آؤں گا، تو آپ سے بھی، آپ نے بھی جس طرح عادل بھائی کی بات آپ نے سنی، وہ آپ نے پرسنل ایکسپیرینس بھی آپ لوگوں سے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا کہ اس کی بزنس پہ اس کا کیا اثر پڑا، اور کئی لوگوں کو جو مارکیٹ میں ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کو سروائیول میں کس طرح مشکلات آئی ہے. چونکہ آپ کا بھی تعلق بزنس کارپوریٹ سے رہا ہے، تو آپ بھی فائنانس ڈپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، آپ کا بہت کافی ایکسپیرینس بھی ہے، تو کائنڈلی آپ بھی بتا دیں کہ اسپیشلی جو ریسٹورینٹس اور ہوٹلس وغیرہ جو ہیں ان پہ اس کا کس طرح کا اثر پڑا ہے. جی اعجاز بھائی. اچھا، تھینک یو شمس، پہلے اس ٹاپک پہ لینے کے لیے، ہمیں مدعو کرنے کے لیے.
میں عادل خاور صاحب کی بات کو آگے لے کے چلوں، چونکہ جب سے کورونا آیا ہے فروری کے میڈ میں پہلا کیس پاکستان میں جو ہے یہ وبا کا جو ڈائگنوز ہوا ہے، اس کے بعد سے گورنمنٹ کی طرف سے ایک لاک ڈاؤن کے لیے یا منی لاک ڈاؤن اس صورت میں خاص کر جو ریسٹورینٹس پہ جو ہے ایک مطلب جو امپیکٹ پڑا ہے اس کا، کیونکہ وہ اس وبا کی وجہ سے تو ہر بزنس جو افیکٹ ہوا ہے، لیکن اسپیشلی جو اس نے ڈائریکٹلی افیکٹ کیا ہے وہ ٹورزم کو اور ٹریول انڈسٹری کو، ہاسپٹلٹی جو کہ یہ لنکڈ ہے، ان کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کیونکہ سارے جو ریسٹورینٹس ہیں چاہے وہ اسمال میڈیم انٹرپرائزز میں آتے ہیں یا بڑے ہوٹل سے، ان کے سارے ریسٹورینٹس بند ہیں اور صرف ٹیک اویز چل رہے ہیں۔ وہ ٹیک اویز کا جو پورشن ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، جس طرح انہوں نے بتایا کہ آن لائن ڈیلیوریز جو کمپنیز چلا رہے ہیں جسٹ لائک فوڈ پانڈا یا ادرس جو مارکیٹ میں ہیں، ان کا ایک خاص پرسنٹیج ہوتا ہے، 10 to 15% ویری کرتا ہے، وہ اس اماؤنٹ کا پرسنٹیج اپنا لے کے جاتے ہیں، تو جو ریسٹورینٹ کے مالکان ہوتے ہیں ان کو پیچھے بچ جاتا ہے بہت ہی منیمل اماؤنٹ، اور اس اماؤنٹ میں سے انہوں نے اپنے سسٹم کو بھی چلانا ہے، امپلائیز کو بھی سیلریز دینا ہے، اور اپنے لیے بھی کوئی مارجن جو ہے نا نکالنا ہوتا ہے۔ تو آج کل جو ہے یہ صورتحال ہے کہ ریسٹورینٹس ہو یا ہوٹلز، یہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کی پروفیٹیبلٹی یا اس پہ کوئی وہ نہیں، یہ چاہ رہے کہ کسی بھی طریقے سے اس ٹائم سے اپنے آپ کو جو ہے نا سروائیو کریں، نکل پائیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں جب یہ وبا میں کوئی ٹھہراؤ آ جائے یا حالات بہتری کی طرف جائیں تو دوبارہ جو ہے نا ہم پروفیٹیبل ہو جائیں اور دوبارہ جو ہے نا نارمل حالات کی طرف جائیں۔ تو ہوپ فلی جس طرح کے کیسز ڈاؤن آ رہے ہیں، مطلب جو پرسنٹیجز جو ریکوریز کی بڑھ رہی ہے، اور ابھی آئی تھنک ایکٹیو کیسز کی جو پرسنٹیج ہے وہ 10% سے بھی کم ہے، اگر ہم نے عید الاضحیٰ اور محرم میں جو ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو ہوپ فلی کہ 15 کے بعد ہم کوئی گڈ نیوز سنیں گے، اور ہوپ فلی کے ریسٹورینٹس بھی کھلیں گے، تو ہر کسی کے جو ہے نا مطلب جو ریسٹورینٹ سے جو ہوٹل سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے نا اچھی مطلب خبریں ملیں گی۔ جی 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 تھینک یو۔ اچھا عدیل خبر میں آپ کی طرف آؤں گا، تو کائنڈلی عدیل آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کا اپنے ہوٹل میں امپلائیز بھی کام کر رہے ہیں، تو مارکیٹ میں بھی آپ لوگوں کو جانتے ہیں، تو حکومت کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو اس طرح بزنس مین جتنے بزنسز ہیں تو ان کو ہم ریلیف دینے کے لیے کچھ اسٹیپس لے رہے ہیں، تو آپ بیسیکلی کیپٹل میں ہی آپ کے بزنس ہے، تو یہاں ظاہر سی بات ہے جو بھی اسٹیپس ہوں گے تو اسٹارٹ بھی یہیں سے ہوں گے، تو آپ کائنڈلی آپ بتا دیں کہ کیا ایسے کوئی اسٹیپس یا حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کو کوئی ابھی تک کوئی ریلیف ایسا کچھ ملا ہے یا آپ کے پاس آپ لوگوں کے پاس آئے ہوئے ہیں؟ جی جی اجاز، آئی تھنک عدیل کے ساتھ ہمارا کنیکشن منقطع ہو گیا۔ اچھا اجاز بھائی، آپ کائنڈلی یہ بتا دیں کہ آپ کا بڑے ہوٹلس جو ہے 5 اسٹارس وغیرہ کے ساتھ آپ کا جو ہے کافی آپ کا ایکسپیرینس ہے، ان کے ساتھ آپ کام کرتے رہے ہیں، تو کائنڈلی آپ یہ بتا دیں کہ اسمال بزنسز کو تو اس کے لپیٹ میں آئے گئے ہیں تو ان پہ اثرات ہوتے ہی ہیں، جو بڑے ہوٹلس تھے ان کے جو فرنس وغیرہ آتے تھے اس ایشو سے ان کے امپلائیز بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس معاملے میں آپ بتا دیں کہ ان پہ اس کا اوور آل کس طرح امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ دیکھیں اگین جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اس وبا کی وجہ سے وہ ٹریول انڈسٹری ہے اور آپ کی ہاسپٹلٹی انڈسٹری ہے، یہ دونوں جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے نا اس سے افیکٹ ہوئے ہیں۔ تو باہر جو انٹرنیشنل یا فورن جو ٹورسٹس آتے تھے وہ تو بالکل بند ہو گئے، کیونکہ انٹرنیشنل فلائٹس آپریشنس آپ کے بند ہو گئے تھے مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن انٹرنلی بھی جو ہوٹلس میں آتے ہیں آپ کے 5 اسٹارس میں لوگ آتے ہیں کھانے کے لیے یا اسٹے کے لیے، وہ بھی جو ہے چونکہ ریسٹورینٹس بند تھے اسی وجہ سے وہ بھی جو ہے نا بہت ان کا ریشو بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ آپ مجھے سن سکتے ہیں شمس؟ ہیلو 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 جی سوری اجاز، آپ کا لائن منقطع ہو گیا تھا ہمارے ساتھ، جی کنٹینیو کر لیجیے اجاز۔ یہ بڑے اچھا تو میں بزنس پہ یہی کہہ رہا ہوٹلس تھا وغیرہ اس کا اوور آل کیا اثر پڑا ہے؟ اوور آل اثر چونکہ دیکھیے ہمارے جو بزنس تھی وہ آپ کہہ لیں کہ 80 نہیں، میں تو کہتا ہوں 90 to 95% کسی بھی بڑے ہوٹل کا بزنس جو ہے نا ڈاؤن ہوا ہے۔ ایون موسٹلی جو ہوٹلس تھے جو بڑے بڑے ہوٹلس تھے وہ تو 3 4 مہینے بند رہے ہیں، ابھی کھلے بھی ہیں تو ان کی آکوپینسی یا آپریشنل جو پرسنٹیج ہے آپ کہہ لیں کہ وہ 10 to 20% ہے۔
تو آپ کے لیے کہ ایک ہوٹل جس کی آپریشنل کیپیسٹی یا وہ جو آکوپینسی تھی وہ 80 to 85% پہ چل رہی تھی، ابھی اگر 10% ہے تو اس 10% میں سے وہ کتنا مارجن نکالے گا کہ اس میں سے وہ پروفٹ بھی جنریٹ کر کے اپنے آنرز جو ہے ان کو دے، اور سیلریز بھی اسی میں سے جو ہے نا انہی امپلائیز کو دے دے جو وہ 80 to 95% آکوپینسی پہ دے رہا تھا۔ تو ابھی جتنے بھی ہوٹلس ہیں، چاہے وہ 5 اسٹار کی کیٹیگری میں آتے ہیں، 3 اسٹار کے آتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے ریسٹورینٹس ہیں، سارے جو ہے اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو وبا ہے اس سے اپنے آپ کو جو ہے نا بچا کے آگے نکلے، تاکہ آگے ہو سکے کہ اس میں ٹھہراؤ آئے اور اپنے جو ہے نا بزنس کو مزید جو ہے نا وہ بہتر کر سکے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ ہوٹلس، ریسٹورینٹس، بلکہ ہوٹلس ریسٹورینٹس نہیں، کافی سارے بزنس نے یا تو اپنے امپلائیز کو چھٹیوں پہ بھیج دیا ہے، یا ان کو لے آف کیا ہے، یا کسی بھی طریقے سے جو ہے نا مطلب انہوں نے مینج کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور آپ کا جو سوال جو آپ نے عادل خبر سے کیا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا اسٹیٹ بینک کی طرف سے کوئی اس قسم کی اسکیم جو مطلب جو اسمال میڈیم انٹرپرائز یا جو بڑے بڑے بزنس ان کو سپورٹ کر سکے، تاکہ وہ اس مطلب ٹائم میں ان کو تھوڑے سے ریلیف ملے اور وہ اپنے آپ کو ٹیک آف کر سکے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ اسٹیٹ بینک نے اس محض میں ایک بڑا اچھا اقدام لیا ہے۔ انہوں نے جو بزنس تھے جنہوں نے لونز لیے تھے، بڑے بڑے مطلب جو ہے لانگ ٹرم لونز اٹھائے تھے، ان کی پیمنٹس انہوں نے ڈیفر کر دی 1 سال کے لیے، اور جن بینکس سے لیے تھے ان بینکس کو پابند بنایا کہ وہ کیا کرے، 1 سال کے لیے ڈیفر کر دے، انٹرسٹ بھی اور جو پرنسپل اماؤنٹ بھی وہ بھی، تاکہ وہ بزنسز جو 85% کی اپنی کیپیسٹی پہ چل رہے تھے، چاہے وہ کسی بھی سیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں، ابھی ان کا بزنس زیرو ہے تو ان کے لیے انٹرسٹ پے کرنا پلس پرنسپل اماؤنٹ پے کرنا ایک ناممکن سا ہو گیا تھا۔ ایون سیلریز کے لیے اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایک ریلیف آیا، انہوں نے انتہائی کم لو پہ انٹرسٹ ریٹ پہ ایک فائنانس جو فیسلٹی دی لوگوں کو، آرگنائزیشنز کو، وہ اویل کرے اور اپنے امپلائیز کو لے آف نہ کرے۔ 30 جون تک یہ اسکیم تھا، 3 مہینوں کے لیے، اور جن آرگنائزیشنز نے اپنے امپلائیز کو 30 جون تک لے آف نہیں کیے ان کو فردر ایکسٹینڈ کیا ہے سپٹمبر تک۔ تو اس کا مطلب یہ کہ 6 مہینوں تک اسٹیٹ بینک کی طرف سے اس طرح کے آرگنائزیشنز کو جہاں پہ انہوں نے امپلائیز کو لے آف نہیں کیے ان کو سیلریز دے رہے ہیں، ان کے لیے 6 مہینے کا ایک اسکیم ہے جس میں جسٹ 4 to 5% کا انٹرسٹ ریٹ چارج ہوتا ہے، ایک منیمل سی اماؤنٹ ہے، اور وہ کیا کرتا ہے آپ کے امپلائیز کی سیلریز آپ کے بہاف پہ وہ پے کرتے ہیں، اور 1 سال کے بعد 1 سال کا گریس پیریڈ ہے، 1 سال کے بعد جب آپ کی بزنس ریوائو ہوگی، ماحول ٹھیک ہوگا، انوائرمنٹ ٹھیک ہوگی، کورونا کا وبا ختم ہو جائے گا، آپ کی پروفیٹیبلٹی انکریز ہوگی، تو آپ اس ٹائم کیا کریں گے، گورنمنٹ کو وتھ منیمل انٹرسٹ ریٹ مطلب 4% یا 5% کے حساب سے پھر آپ کیا کریں گے، اس کو گورنمنٹ کو واپس کریں گے۔ تو یہ جی گورنمنٹ کی طرف سے اور جی اسٹیٹ بینک کی طرف سے بہت اچھا ریلیف تھا۔ جی جی اجاز بھائی تھینک یو۔ اچھا اجاز بھائی آپ کائنڈلی ہمیں یہ بتا دیں کہ اس میں تو ظاہر سی بات ہے دونوں طرف سے کام ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ اس میں کیا کام کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو بزنس سیکٹر ہے اس میں اسپیشلی آپ سے میں ہوٹلس کو ہی لے کے کمنٹس آپ کا لوں گا، کیونکہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کا اس سے تعلق بھی ہے، سیکنڈلی آپ جانتے ہیں کہ اس میں امپلائیز وغیرہ جن کو نکالا گیا ہے وہ کس مصیبت سے گزرے ہوں گے اور ان پہ کیا گزری ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس بھی آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ اس میں صرف وہی لوگ سروائیو کرتے ہیں جن کا کوئی اسٹرانگ ہولڈ ہے، یا پھر کوئی جو اچھے پہلے سے کوئی جو پکے نوکری پہ وغیرہ ہیں وہی، اور اس کے بعد گورنمنٹ امپلائمنٹ۔ تو کائنڈلی آپ اس میں یہ بتا دیں کہ ظاہر سی بات ہے کسی بھی ہوٹلز یا کسی بھی بزنس سیکٹر کے لیے، کسی بھی انڈسٹری کے لیے بہت لانگ ٹرم تک سروائیو کرنا مشکل ہے، کیونکہ وہ اگر لون بھی لے کے لون بھی سے بھی اپنے امپلائیز کو تنخواہیں وغیرہ سیلریز وغیرہ دیتے ہیں، لیکن اس طرح سے بھی وہ لانگ ٹرم تک نہیں جا سکتا ہے۔ تو سیکنڈلی کورونا کا ایشو بھی ہے، اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ اس میں پہلے یہ بتا دیں کہ اس ایسی سچویشنز میں یہ ہوٹلس والے بزنس سیکٹر جو ہے نا، یا دوسرے جو انڈسٹریز ہیں یا جتنے بھی ریسٹورینٹس ہوٹلس والے ہیں، تو وہ اس میں معاملے میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس معاملے میں کس سینس میں مطلب آپ کس سینس میں کریں گے، جی اس گورنمنٹ سینس کی میں کیا کہ اب یا امپلائیز جی کی اس کے طرف وہ علاوہ کر رہے ہیں ایشو تو ہے، آپ؟ ایشو اس میں یہ ہے کہ ایک تو ان کو بھی مشکلات آ رہی ہیں کہ وہ اپنے امپلائیز کو سیلریز دے کے ان کو لانگ ٹرم تک اسی طرح پیٹ پر نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو اب وہ کیا آپشن اپنا سکتے ہیں کہ اس طرح کے وہ اپنے امپلائیز کو بھی نہ نکالیں، اور کسی طرح جو ہے نا کچھ عرصے کے لیے وہ اس چیز کو ہینڈل بھی کر سکیں، اسپیشلی جو ان پہ دیکھیں فائنینشیل برڈن آ رہا ہے۔ جہاں تک سیلریز کی پیمنٹ ہے یا کسی بھی بزنس سے کسی بھی سیکٹر کا اٹھا لے، چاہے وہ ایس ایم ای ہو، چاہے لارج کارپوریشن سیکٹر ہو، اس میں سیلریز یا جو ورکنگ کیپٹل ہے وہ زیادہ ان کی پیمنٹس یا وہ جو پرٹین کرتے وہ آپ کی لیکویڈیٹی سے کرتے کہ آپ کے پاس کتنا کیش اویلیبل ہے، وہ پروفیٹیبلٹی سے اتنا وہ نہیں کرتے۔
ہو سکتا ہے کہ ایک بزنس بہت زیادہ پروفیٹیبل ہو لیکن ان کے لیکویڈیٹی پوزیشن اس طرح نہیں ہوگی کہ وہ امپلائیز کو 2 یا 3 مہینے کی سیلری جو ہے نا ود آؤٹ پروفٹ جنریشن یا ود آؤٹ کیش انفلو وہ پے کر سکے. تو پاکستان میں چونکہ سچویشن جو ہے پہلے سے ورس تھی, کورونا نے آ کے مزید اس کو ورسن کر دیا. تو اب اس سچویشن یہ ہے کہ کیونکہ کورونا کے آتے ہوئے 6 مہینے سے اوپر ہو گئے, ٹھیک ہے, جو انڈسٹریز ہیں وہ سارے رکے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے انڈسٹریز جو ہے وہ چل رہے ہیں. ابھی کنسٹرکشن پیکیج دیا ہے تو ہوپ فلی یہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ کنسٹرکشن میں تھوڑی مطلب جو اس سے جڑی جو انڈسٹریز ہے, جو سیکٹرز ہے, وہ تو اس میں تھوڑی بوم آئے گی. لیکن اس کے علاوہ جو انڈسٹری ان کے لیے سروائیو کرنا جو ہے یا اپنے امپلائیز کو کیری آن کرنا, ان کو سیلریز دینا اور ساتھ ساتھ اپنی آپریشنز کو بھی چلانا, ایک جو ہے میں کہتا ہوں کہ ایک امپاسبل جو ہے نا وہ بنتا جا رہا ہے. جب تک ہم امید رکھ سکتے ہیں حکومت سے کہ 15 کے بعد وہ اناؤنسمنٹ کریں گے کہ یہ جو سیکٹر سے یہ کھولے, لاک ڈاؤن مکمل ختم کرے, لوگ فریلی جو ہے وہ انجوائے کریں, تو فلی ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں بہتری آئے گی اور اس میں کمپنیز کی یا ایس ایم ایز کی لیکویڈیٹی پوزیشن بھی بہتر ہوگی, کیش انفلو آئے گا. تو اس وجہ سے یہ امپلائیز کو بھی وہ کریں گے, کیئر کریں گے, ان کو بھی سیلریز دیں گے. اور میں کہتا ہوں کہ لے آف کرنے کی بجائے اگر ان پیڈ پہ ایون بھیج دے ان کو 2-3 مہینوں کے لیے, اور 2-3 مہینوں میں جب حالات بہتر ہو جائے تو واپس بلا لیں, یہ ایک مطلب سوٹیبل آپشن ہو سکتا ہے. کہ یہ بجائے یہ کہ آپ ایک امپلائی کو جو نا بالکل جاب سے فارغ کر دے, کیونکہ اس نے کمپنی کو مطلب بعض ایسے امپلائیز ہوتے جو 20-25 سال دیے ہوتے, اور جب ان کو لے آف کرتے نکال دیتے تو پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا. تو یہ کہ نکالنے کی بجائے اگر ہم 2-3 مہینوں کے لیے ان کو ان پیڈ پہ بھی بھیج دے, وہ جو ہی حالات بہتر ہو جائے ہم ان کو واپس بلا لیں, ان کی سروسز لے لیں اور ان کو سیلریز پے کریں, تو یہ دس کین بی اے گڈ آپشن فار دیم. جی, یہی آپ نے بہت بہترین بات کی ہے کہ بزنس والے یہ آپشن اپنا کے ان کے اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو کچھ عرصے کے لیے اپنے ساتھ وہ رکھ سکتے ہیں. جی عادل, آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ عادل, آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ لگتا ہے عادل کے کنیکشنز میں پرابلم آ رہے ہیں. جی اجاز بھائی, اس کا سیکنڈ کوسچن اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ یہ تھا کہ آپ نے کہہ دیا کہ بزنس والے ہوٹلس یا جتنے بھی بزنس سیکٹرز ہیں, دوسرے انڈسٹریز ہیں, وہ یہ آپشن کو اپنا سکتے ہیں کہ ان پیڈ اپنے جو ان کے امپلائیز ہیں ان کو چھٹیوں پہ بھیج دیں ان پیڈ, اور جب یہ چیزیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گی تو واپس ان کو بحال کر دیں. یہ ایک آپ نے آپشن بتا دیا. تو سیکنڈلی آپ اس کے سیکنڈ پورشن, یہ کوسچن کا سیکنڈ حصہ یہی ہے کہ آپ بتا دیں کہ اس میں گورنمنٹ جی کیا کر سکتی ہے. جی آواز دیکھیے گورنمنٹ, جی اجاز جی آواز آ اجاز رہی آپ ہے. بتائیں. جی اجاز بتائیں, جی آواز آ رہی ہے. دیکھو گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہونی چاہیے کہ کوئی سبسیڈائزڈ کوئی مطلب وہ کرے جو جی خاص آواز آ رہی وہ ہے. سیکٹر سے جو. جی سن رہا جی ہوں. عادل بھائی, آپ کی آواز آ رہی ہے, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں واپس. یہ اجاز بھائی سے جی لاسٹ سن رہا ہوں. کوسچن ہے, اس کے بعد میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی ابھی اجاز بھائی سے لاسٹ کوسچن ہے, اس کے بعد آپ کی طرف میں آ رہا ہوں. آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں. جی اجاز, آپ کنٹینیو کر لیں. اچھا, بزنس کے علاوہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جو ہے نا ان بزنسز کو سپورٹ کرنا چاہیے جو کہ گورنمنٹ کے لیے امپلائی جنریٹ کرتے ہیں. مطلب جب ملک میں کوئی اکنامک ایکٹیویٹیز ہوگی, معاشی سرگرمیاں ہوگی, تو اس میں گورنمنٹ کا فائدہ ہے, کیونکہ گورنمنٹ کو ٹیکس ریونیو جنریٹ ہو کے دے گا. یقیناً 6 مہینے سے گورنمنٹ کا پہیا ٹیکس کا جو ہے خاص کر وہ رکا ہوا ہے, کیونکہ کوئی بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی, اور اس بزنس ایکٹیویٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ٹیکس ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان آرگنائزیشنز کو, ان بزنسز کو سبسیڈائزڈ کرے, سبسڈی دے, ان کو اسپانسر کرے, ان کو لونز دے, مطلب جو ہے کم لو انٹرسٹ ریٹ پہ, جس طرح انہوں نے جو سیلری فیسلٹی اسکیم لے کے آئے تھے جو کہ انتہائی کم انٹرسٹ ریٹ پہ 4 to 5% پہ وہ کرے تھے, وہ انٹرسٹ لون پہ جو ہے ریلیف دے, اور بھی ٹیکس پہ ریلیف دے سکتے ہیں گورنمنٹ. 5 سال کے لیے, 10 سال کے لیے ٹیکس ریلیف دے دے. وہ سیکٹرز جو زیادہ بیڈلی افیکٹڈ ہے ان کا ٹیکس جو ہے ریفنڈز کر دے, اگر ریفنڈیبل ہے, اگر نہیں ہو تو ان کو معاف کر دے. اس طریقے سے جو ہے ان کی ہوگی کہ کیش جنریشن یا کیش انفلو کیپیسٹی بہتر ہوگی. تو وہ یہ ہے کہ اپنے امپلائیز کو جو ہے نا وہ پھر ریٹین کر سکیں گے لانگ ٹرم کے لیے. دیکھیں 2-3 مہینے سیلریز دے سکتے ہیں, لیکن 2-3 مہینے بعد کسی بھی کمپنی کے لیے, چاہے وہ بہت بڑا ہی کیوں نہ ہو, اس کے لیے امپلائیز کو ریٹین کرنا, پھر ان کو سیلریز دینا, یہ ایک بہت مشکل کام ہوگا, کیونکہ ان کے لیے کوئی کیش انفلو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, پیمنٹ جو ہے کیش انفلو سے ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ کتنے مہینے تک آپ مطلب اسٹیٹ بینک کی یا گورنمنٹ کی اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں. جب تک حالات بہتر نہیں ہوں گے 2-3 مہینے کر سکتے, 4 مہینے کر سکتے,
لیکن اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے اوپر جو لیوریج ریشو ہوگا، آپ کا برڈن اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ اس کو سسٹین نہیں کر سکتے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ بزنس کے لیے کوئی ایسا اسکیم لے کے آئے جس میں ان کے لیے ٹیکس ایڈوانٹیجز ہو، ٹھیک ہے، تاکہ مطلب جو ہے وہ 5 6 10 سال تک کے لیے جو ہے نا کوئی ٹیکس ایڈوانٹیج، کوئی اس طرح اسکیم لے کے جس سے ان کو لانگ ٹرم میں فائدہ ہو. اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے کوئی مطلب لون پہ وہ ریلیف ہونا چاہیے، جو آلریڈی اویلڈ ہے یا جو لون لینا چاہ رہے ہیں ان کو آسان شرائط پہ جو ہے نا قرضے مل سکے، تاکہ وہ دوبارہ اپنے پیر پہ جو ہے نا کھڑے ہو سکے. یہ گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کے اقدامات ہونی چاہیے تاکہ یہ لوگ جو ہے چاہے ایس ایم ای ہو چاہے بہت بڑا سیکٹر کیوں نہ ہو، وہ اپنے پاؤں پہ دوبارہ جو ہے نا کھڑا ہو سکے. جی تھینک یو اجاز بھائی، تھینک یو سو مچ. اور عادل خبر ہمارے ساتھ موجود تھے جن کا اچانک سے کنیکشن منقطع ہو گیا. تو ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم اس چیز کو کنٹینیو کر پائیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سچویشنز کیسی ہوتی ہیں. آپ نے ہمارے ایکسپرٹس کی جو باتیں بھی سنی کہ گورنمنٹ اس معاملے میں کیا کر سکتی ہے، سیکنڈلی اور اس کے بعد جو انڈسٹریز ہیں وہ اس معاملے میں کیا کر سکتی ہیں. جیسے آپ کے عادل خبر کی بات سنی کہ ان کو لوگوں کو کس طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اجاز رحیم نے جو بتا دیے کہ کیسے ایک بزنس سیکٹر کو بھی مشکلات ہے، اور سیکنڈلی گورنمنٹ کو بھی اس ایشو کو ٹیکل کرنے میں مختلف اسٹیپس لے رہے ہیں. ایسا نہیں کہ گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر رہی ہے، لیکن اب جیسے حالات بہتر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تمام چیزیں اپنے واپس اپنی جگہ پہ آئیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان واپس اکنومی اس کی بہتر ہوگی. تو انشاءاللہ ملک کی حالات بھی بہتر ہوگی. جو بیماری وغیرہ کورونا پینڈیمک ہے یہ اب کنٹرول میں آ رہی ہے، جس طرح ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹس دن بدن جو ہے کافی بہتر ہو رہے ہیں کہ اب یہ ملک میں اس کا اثرات کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط کرنے چاہیے. عید اب آنے والے عید میں اور اس کے بعد جتنے بھی ہم باہر شاپنگس وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو کائنڈلی سب سے گزارش ہے کہ ماسک کا استعمال کر لیں. بچوں کو لے کے مارکیٹ میں نہ جائیں، مویشی منڈیوں پہ آپ بچوں کو اپنے ساتھ لے کے نہ جائیں، اور جو بھی جائیں پروپر SOPs کے تحت باہر نکلیں، اور کوشش کر لیں کہ رش جگہوں سے جتنا ہو سکے گریز کر لیں. چینل دیکھتے رہیے، اور ہمارے ساتھ شو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور آنے والے بھی جو بھی ہمارے ساتھ ڈسکشن آپ لوگوں کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے. تھینک یو سو مچ اجاز، تھینک یو سو مچ عادل خوار. دیکھتے رہے ناظرین، کرن وتھ شمسارن. تھینک یو سو مچ.